حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً حسین علیہ السلام کے قتل سے مومنوں کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے جو قیامت تک سرد ہونے والی نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب کہ آپ کا بچپن تھا، آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اپنی والدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امام علی علیہ السلام سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں، یا ابو الحسن، میرے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حسین میری ہی امت کے ہاتھوں بے انتہا ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا دین مشکلوں میں گھرا ہوگا تو میرا بیٹا حسین میرے دین کو بچائے گا اور کربلا کی سرزمین پر بالکل اکیلا تنہا بے انتہا پیاس کی شدت میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی والدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کر کے، اپنے بھائی حسین کی غربت کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مصلی پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے خداوند عالم، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میدان کربلا میں میرے بھائی حسین کا ساتھ دے سکے، جو میدان کرب و بلا میں میرے بھائی حسین پر قربان ہو جائے۔ آہستہ آہستہ وقت بیتتا رہا۔ امام حسن علیہ السلام کا نکاح جناب ام فروہ سے ہوا اور آپ کو اللہ نے ایک شہزادی عطا فرمائی جن کا نام فروہ تھا، اور آپ کی شہزادی کے سبب آپ کی زوجہ کو ام فروہ کہا جاتا ہے۔ مگر کچھ ہی ایام بعد جناب فروہ دنیا سے پردہ فرما گئی اور آپ کی والدہ جناب ام فروہ بہت غمگین رہنے لگی۔ کچھ ہی ایام بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول کے گھر میں پھر سے خوشخبری عطا فرمائی اور 7 شعبان 47 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کے گھر میں ایک شہزادے کی ولادت مطہر ہوئی جنہیں زمانہ قاسم ابن حسن شہید کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ جیسے ہی جناب قاسم کی ولادت مطہر ہوئی، اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں بے انتہا خوشی کا سما چھا گیا اور امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے فرمایا، یہ میرا بیٹا قاسم اللہ کے دین کو بچانے میں میرے بھائی حسین کا ناصر ہوگا اور میرے بھائی حسین پر قربان ہوگا۔ آہستہ آہستہ وقت بیتتا رہا۔ بالآخر شام کے منافقوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، اور وہ زہر اتنا سخت، اتنا شدید تھا کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے۔ آپ اس زہر کے اثر سے بے انتہا تکلیف و اذیت میں تھے، اور اس وقت آپ نے جناب قاسم کو اپنے پاس بلوایا اور کاغذ پر کچھ لکھا اور جناب ام فروہ سے فرمایا کہ اس تعویذ کو قاسم کے بازو پر باندھ دیجئے، اور آپ نے اپنے فرزند جناب قاسم سے فرمایا، اے میرے بیٹے قاسم، جب میرا مظلوم بھائی حسین کربلا کے میدان میں بے انتہا مصیبت میں مبتلا ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور میرے بھائی حسین کو دے دینا، اور اے میرے قاسم میری اس تحریر پر عمل کرنا۔ اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور بالآخر 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام نے شہادت پائی۔ پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، ان کا ساتھ مت چھوڑنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے ملو۔ اے مسلمانوں، میری اہل بیت
اور کتاب اللہ دونوں صراط مستقیم ہے۔ اگر علم کے قدم کو لغزش ہوگی تو قرآن سنبھالے گا، اور عمل کے قدم کو لغزش ہوگی تو میری اہل بیت سنبھالے گی۔ دین الہی کے یہ دو ستون ہیں، محافظ ہیں اور مددگار ہیں، مگر افسوس مسلمانوں نے نہ اللہ کی کتاب کا کوئی خیال کیا اور نہ اہل بیت رسول کا کوئی خیال کیا۔ کلام خدا کا اپنی مرضی کے مطابق معنی گڑھ لیا اور دنیا کے دکھاوے کے لیے حافظ بن گئے، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ حفظ کیا ہوتا ہے۔ یہی سلوک اہل بیت رسول سے کیا، یہاں تک کہ جب اہل حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں امام علی علیہ السلام کی بیٹیاں دربار یزید میں پہنچی تو اس وقت یزید کے دربار میں 700 کرسی نشین شراب پی پی کر جھوم رہے تھے۔ ان میں بہت سے عالم و قاری اور حافظ بھی تھے اور اہل بیت رسول کو اذیت دے رہے تھے۔ وہ ایسے عالم و قاری و حافظ تھے جو بھول گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ نفس امارہ کے پیروکار یہ بھول گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کے کسی بھی افراد کو تکلیف پہنچائی وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی حرمت کی تاکید کرتے رہے اور مسلمان ان کو در بدر پھراتے رہے اور اذیت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک اہل بیت کی عزت و محبت کا حکم دیتے رہے اور مسلمان ان کو ستا کر خوش ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ کے جنازے پر تیر چلایا گیا تو جب آپ کی شہادت کی خبر شام پہنچی تو وہاں دربار شام میں نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں جشن منایا گیا اور سجدہ شکر کیا گیا۔ کیا تماشا ہوا! اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا، نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر۔ جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے ستایا تو آپ نے اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ میں سب کی یہ خواہش تھی کہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنائیں، مگر افسوس یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں ہی قتل کر دینا چاہا۔ آپ نے مکے کا سفر طے کیا لیکن دوران حج حاجیوں کے روپ میں یزیدیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور آپ کو مکے میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ حضور کی امت نے حضور کی اہل بیت کو بہت اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر پہ جانا ہوا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک رک گئے اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ صحابہ نے گریہ کرنے کا سبب پوچھا۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے ابھی اسی زمین کے بارے میں جبرائیل سے خبر ملی جو فرات کے قریب ہے، جس کا نام کربلا ہے۔ اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کا قاتل کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا میں ابھی حسین کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ نواسہ رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر رو۔ انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 18 افراد کو شہید کر دیا گیا جن کی روئے زمین پر کوئی مثال موجود نہ تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہماری مصیبت پر روئے یا رلائے اس کا اجر خدا پر واجب ہے۔ جس شخص کی آنکھیں ہمارے جد نامدار حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے گی
خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ نواسہ رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ محرم آتے ہی میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کبھی مسکراتے نہیں تھے۔ پہلے 10 دن ان پر غم اور اداسی چھا جاتی اور روز عاشوراء ان کے لیے مصیبت، غم اور رونے کا دن ہوتا۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ اے میرے پاک پروردگار، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کو غم حسین میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ الہی آمین۔